اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے، اور جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا. ناظرین کرام، آج ہم گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری بیٹی بہترین بیٹی ہے. یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت اور پیار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میری وجہ سے بہت تکلیف دی گئی، اور ان کی جو وفات تھی، ان کی شہادت جو ہوئی وہ بھی اس طرح ہوئی تھی. اس کے واقعات تفصیل سے میرے جو اسکالر ہیں وہ آج بیان کریں گے. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں تمام امت مسلمہ کی، جو امہات الکتب ہیں اور حدیث مبارکہ اور قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، چاروں ہی زہد میں، تقوی میں، علم میں، حلم میں، ان کی عظمتیں بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ سب سے بڑی صاحبزادی تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب، اور کہتے ہیں کہ سیدنا قاسم علیہ السلام کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. جو صاحبزادیاں تھیں ان میں سب سے بڑی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تھی، ان کے بعد سیدہ رقیہ، ان کے بعد سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور ان کے بعد سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور ان چاروں کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ ملکۃ العرب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ مسلمہ اول تھیں، اور سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی آغوش میں پرورش ان صاحبزادیوں نے پائی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی تربیت کس طرح کی، کس بلند ماں جو دنیا کی عظیم ترین خواتین میں جن کا شمار ہوتا ہے پوری تاریخ عالم میں، انہوں نے ان کی پرورش کی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے پیار کا یہ عالم تھا کہ ان کی جو بیٹی تھی امامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حسنین کریمین آپ کے دوش مبارک پہ کھیلتے تھے، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اٹھایا ہوا تھا اپنے دوش مبارک پر. جب آپ سجدے میں جاتے تو سیدہ امامہ کو اتار دیتے، جب سجدے سے پھر اٹھتے تو پھر اس کو اپنی گود میں لے لیتے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وصال پاک ہوا تھا، ان کی قبر مبارک میں خود اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، اور مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت غم تھا. اور پھر ان کے جو شوہر تھے وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سکے بھانجے تھے ابو العاص، اور خولہ جو ان کی بہن تھی ان کے صاحبزادے تھے. وہ سیدنا ابو العاص کی جو تھی فطرت سلیمہ جو شروع سے ہی تھی، تو ان کا ایمان وہ کس طرح لائے. اور وہ جو منظر ہے ناظرین کرام، آدمی ہل جاتا ہے. کوئی بھی کلمہ گو
جس کو نسبت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو وہ جب پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ بدر کے قیدیوں میں وہ جو قریش مکہ تھے وہ زبردستی ابو العاص کو بھی ساتھ لے آئے تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ کفار مکہ کے ساتھ کیسے آ سکتے، جو شیب ابی طالب میں تمام جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھی، ان سب کو کھانا وہ پہنچاتے تھے ابو العاص، تو وہ کیسے کفار کے ساتھ مل سکتے تھے۔ بہرحال وہ جب آئے تو قید ہو گئے، اور قید میں فدیہ کے طور پر سب نے کوئی چیزیں دی، کسی نے درم و دینار دیے۔ انہوں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا ہار مبارک جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا وہ بھجوا دیا۔ بس یہ ہار حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے، آپ کو وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور آپ نے اس حالت میں بھی صحابہ کرام سے پوچھا اگر تم اس بات سے اتفاق کرو تو یہ ماں کا ہار ہے جو بیٹی نے بھجوایا اس کو واپس نہ کر دیا جائے۔ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں قربان کرتے تھے، وہ کیسے اختلاف کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جیسے چاہیں آپ یہ ہار واپس کر دیں، اور بغیر فدیہ کے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان کو ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمناک آنکھوں کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ وہ واپس کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات سے وفا کا کیا عالم تھا۔ وہ لوگ بد نصیب اور بد قسمت ہیں جو امہات المومنین کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حبالہ عقد میں شخصیات آ گئی، ان کا دنیا کی کوئی عورت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، ان کے تو جنت میں محل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملاحظہ فرمائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر تھا، فخر الانبیاء امام الانبیاء کو جس اپنی بیٹی پہ فخر تھا، آج ان کے تذکار پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، بہت سینئر استاد، اور ان کے ساتھ شیخ الحدیث علامہ بدر الزمان قادری، ان کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب ہیں۔ آخر میں ملک کے صف اول کے نعت خوان، بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل حافظ محمد عثمان چشتی سے منقبت بارگاہ سیدہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سعید احمد خان صاحب سے۔ جی خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی محبتوں، عقیدتوں اور وفاؤں کا مرکز ہیں۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، جب تک اس کو نہ سمجھا جائے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق ہم وہ مرتبہ مقام جان ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ روح ایمان ہیں، جان ایمان ہیں، اس لیے مومن کے لیے جس چیز کی نسبت سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ عقیدت اور محبت اور وفا کا اسے مرکز نہ بنائے، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ کریم جب یہ فرمائے، سورہ الاحزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، کل ازواجک و بناتک و نساء المومنین، اے محبوب آپ فرما دیں اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی پیاری بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے۔ تو اللہ رب العزت اعلان فرمائے کہ میرے نبی کی بیٹیاں ہیں، اور بنات کا اطلاق کم از کم جمع کا 3 پر ہوتا ہے۔ اچھا، 3 سے کم پر تو جمع کا اطلاق ہوتا ہی نہیں، 3 سے زیادہ کے لیے 3 یا زیادہ ہوں تو جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق لوگوں کے قلوب میں، دلوں میں ان کے ہاں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، نص قرآنی کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا صاف انکار ہے۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 30 برس ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوبصورت جنت کا ایک تحفہ، اور وہ بھی پھر ایسی فضا میں
جبکہ مکہ والے بیٹیوں سے نفرت کر رہے ہیں. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات جنت کی عورتوں کی سردار کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کو اللہ رب العزت جب یہ پھول عطا کرتا ہے، یہ کلی ان کے ہاں کھلتی ہے، تو کس قدر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خوشی کا موقع ہے. اور آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بیٹا بھی اللہ کی انعام ہے اور بیٹی بھی اللہ کا انعام ہے. اور انا اعطیناک الکوثر، اس کا صلہ اللہ رب العزت دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب جیسا تحفہ عطا کیا ہے. پھر یہ کہ تربیت، اس وقت ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن کائنات بھر میں پورے جزیرہ عرب میں امانت کا، صداقت کا، عدالت کا شہرہ پانے والا انسان، جو لوگوں کی آنکھوں کا تارہ ہے، جن کے بارے میں چھوٹی عمر میں ابو طالب یہ کہیں کہ وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْمَاءُ بِوَجْهِهِ، سبحان اللہ. تو جن کا چہرہ مبارک شروع میں چھوٹی عمر میں دنیا کے لیے رحمتیں عطا کر رہا ہے، انہیں اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اور سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں آتی ہیں، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ دے رہے ہیں. 35 برس کی عمر میں آپ غار حرا میں جانا شروع کرتے ہیں. 30 سے 35 تک 5 سال جس صاحبزادی نے آغوش نبوت میں پرورش پائی ہو، حضور علیہ السلام کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیار کرتے ہوں گے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اسے محبتیں عطا کرتے ہوں گے، اور دنیا کو بتا رہے ہوں گے کہ بیٹی کے ساتھ یہ پیار جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی صاحبزادی ہیں. آپ کی 4 صاحبزادیوں میں سے کسی ایک کا انکار اہل بیت کا انکار ہے. واہ جی، آپ کی طرف آتا ہوں قادری صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے غلاموں سے اتنا پیار تھا، اپنی سواریوں سے، اور امت کا یہ حال ہے اور صحابہ کرام کا کہ یافور کا اتنا احترام ہم تو کرتے ہیں، اس کا نام آئے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. قصوہ آپ کی ناکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وہ جو تھا کوزہ اس سے وضو فرمایا ہمارے لیے، وہ سر کا تاج ہے. تو نسبت مصطفیٰ، اور جو جن کے رگوں میں خون مصطفیٰ نہیں نور مصطفیٰ دوڑ رہا ہو، ان کی شان کیا ہوگی؟ جی سبحان اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امام ترمذی کی روایت سے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے عرض کرتا ہوں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. میرے نبی نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے. بہت نعمت عطا فرمائی. وَأَحِبُّونِ يُحِبُّ اللَّهَ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کی محبت مستحکم اور مسلم ہو جائے. مجھ سے محبت کرو. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے. اب آپ اس چین پہ غور کریں. ٹھیک، اللہ کی محبت متقاضی ہے حب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اور حب مصطفیٰ کریم علیہ السلام متقاضی ہے حب اہل بیت کی. اس میں ایک بھی کڑی ٹوٹتی ہے تو دونوں چیزیں جو ہے وہ غائب ہو جائیں گی، ختم ہو جائے، آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. حب اہل بیت ختم ہوگی تو حب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم ہو جائے گی، حب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ختم ہوگی تو حب الہی ختم ہو جائے گی. اس چین کو آپ توڑ نہیں سکتے. یہ چین اس طرح برقرار رہے گی. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا لا ایمان لہ من لا محبت لہ. یہ بات یاد رکھو کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں اور میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے. تو گویا 2 چیزوں کی نفی ہو گئی نا. تو اہل بیت اطہار میں آپ کی ساری صاحبزادیاں امہات المومنین اس میں شامل ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا. دعویٰ تو ایمان کا بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. ایمان داخل نہیں ہو سکتا یحبہم للہ ولقرابتہم، جب تک وہ میرے اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے محبت نہ رکھے. تو گویا ایمان بھی گیا اور حب الہی بھی گئی. تو بنیاد جو ہے جہاں کے تان ٹوٹتی ہے وہ حب اہل بیت ہے. اگر وہ جاتی ہے ہاتھ سے جاتی ہے، دامن چھوٹتا ہے ہاتھ سے، تو پھر حب مصطفیٰ کا دامن چھوٹ جائے گا. اور رسالت امام علیہ السلام نے جو توازن برقرار رکھا، ہمیں بھی حکم دیا کہ
کہ اولاد کے مابین محبتوں میں توازن کو برقرار رکھ. فرمایا ان اللہ یحب ان تعدلوا بین اولادکم، تمہیں رب نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کے مابین محبت کے اندر اعتدال اور توازن رکھنا، یہ توازن بگڑنے نہ پائے. فرمایا حتی فی القبول، یہاں تک کہ اگر 4 بیٹیاں ہیں، ایک کو بوسہ دیے تو باقی 3 بیٹیوں کو بھی بوسہ دو، بیٹے کو بوسہ دیے تو باقی بیٹیوں کو بھی بوسہ دو. اللہ تعالیٰ تم سے ان بوسوں کا بھی حساب لے گا. تم نے ان بوسوں کے مابین بھی تم نے توازن کو بگڑنے نہیں دینا، اعتدال کو بگڑنے نہیں دینا. آج ہم بیٹیوں سے محبت کم کرتے ہیں، بیٹوں سے زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ خیال زیادہ بیٹیاں زیادہ خیال کرتی ہیں. اور رسالت امام علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ ہجرت کر کے تشریف لاتی، فرمایا افضل بناتی اصیبت فیہ، ہجرت میری طرف ہجرت کرنے میں جو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں میری صاحبزادی زینب سلام اللہ علیہا نے اٹھائیں، سیدہ نے اٹھائیں. اس سے زیادہ مشقت کسی نے نہیں اٹھائی. آپ اپنے انٹرو میں ہار کا ذکر کر رہے تھے، میں ایک دوسرے ہار کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ ہار نا جس کا مطلب ہے جو آپ غزوہ بدر کے فلیہ کے طور پر، ایک دوسرا ہار بھی تھا ہاں وہ جو ہار آپ کے پاس آیا. اچھا اپیرنٹلی یوں دکھائی دے رہا تھا اس ہار کو دیکھ کے تمام ازواج بھی یہ سوچ رہی تھیں کہ اس ہار کی مستحق صدیقہ کائنات جو ہیں وہ قرار پائیں گی، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ قرار پائیں گی. اور بالکل اس پہ کوئی دوسری رائے بھی نہیں تھی. اور ہار انہی کی طرف جانا تھا چونکہ آپ کو بہت محبت تھی. لیکن رسالت باب نے ارشاد فرمایا لا ادفعتها الى احب اہل الیہ، آج یہ ہار میں اسے دوں گا جس سے مجھے اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت ہے. اور وہ ہار آپ نے کس کو پہنایا؟ اپنی صاحبزادی کی صاحبزادی اپنی نواسی سیدہ امامہ کو ہار پہنایا. اور یہ اقوام عالم کو اور قیامت تک اہل ایمان کو بتا دیا کہ بیٹیوں سے محبت اگر ہے تو پھر نواسیوں سے محبت اسی سطح اور اسی درجے کی ہونی چاہیے. یہ بتا دیا کہ اولاد سے محبت ہے تو اولاد کی اولاد سے بھی محبت کرو. وگرنہ آپ کی دیگر صاحبزادیاں بھی موجود تھیں، ان کی والدہ کو ہار نہیں پہنایا، نواسی کو ہار پہنا کے بتا دیا. اچھا انسانی فطرت بھی ہے، بالکل پوتے زیادہ پیارے لگتے ہیں بیٹوں سے، نواسیاں بیٹیوں سے زیادہ پیاری، قدرتی کوئی بات ہے، ایک فطری بات ہے. آپ دیکھیں کہ ماں اگر آپ کی صاحبزادی آپ کی نواسی کو ڈانٹے گی تو آپ اسے ڈانٹ دیں گے، اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو. پریکٹیکل یہی ہوتا ہے، پریکٹیکل ایسا ہوتا ہے. اپنی بیٹی کو بیٹے کو ڈانٹ دیں گے، بہو کو ڈانٹ دیں گے، اس بچے کو تم نے کچھ نہیں کہنا. بالکل ہمارا بھی مزاج ایسا ہے. اور اب آپ دیکھیے جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں نماز کی بات کی کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز براہ راست اللہ سے رابطہ، اس جیسی نماز کائنات میں کسی کی نماز نہیں ہو سکتی. دیکھ کے پڑھتے ہیں براہ راست اللہ سے آپ کا جو ہے وہ کمیونیکیشن رابطہ ہوتا ہے. تصور میں سجدہ کرتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھ کے آپ سجدہ فرماتے ہیں. امام بخاری کی میں یہاں روایت لے رہا ہوں، ان رسول اللہ کان یصلی وهو حامل امامۃ. رسالت امام علیہ السلام آپ حالت نماز میں ہوتے اور کندھے پر سیدہ امامہ کو اٹھایا ہوتا. اب آپ دیکھیے کتنا مشکل کام ہے. آپ اپنی کنسنٹریشن کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں جبکہ کندھے پہ آپ کے بچہ بیٹھا ہو اور آپ حالت قیام میں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. حدیث امام بخاری لکھتے ہیں کہ وہ حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ علیہ السلام، اپنی نواسی کو اٹھایا ہوتا. فاذا سجد وضعها، جب سجدہ یا رکوع میں تشریف لے جاتے تو اس کو نیچے بٹھا دیتے. واذا قام حملها، اور جب کھڑے قیام فرماتے پھر اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے. آپ دیکھیے آپ اسے کیا کہیں گے، کیا شان اس بچی کی، کیا شان ہے. جی اچھا مجھے ایسے لگتا ہے یہ بات میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں جی کہ نکاح نبوت کو تو سب قیامت تک کے معاملات پتہ تھے نا، تو پتہ تھا کہ یہ کل کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبال عقد میں آئیں گی اور میری شہزادی کونین جو ہے وہ ان کا نام سجسٹ کر کے دنیا سے جائیں گے. آپ دیکھیں نا. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آئندہ یہ عمل جو ہے وہ ہونے والا ہے اور آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرما دیا کہ جتنی محبت مجھے علی المرتضیٰ شیر خدا سے ہے اتنی محبت بھی امامہ سے ہے، جتنی مجھے سیدہ فاطمہ سلام اللہ سے ہے ان سے بھی اسی طرح. اور دیکھیں کم نہیں. اگر حسنین کریمین آپ کے دوش پہ سوار ہوئے ہیں، سیدہ امامہ بھی آپ کے دوش پہ سوار ہوئی ہیں، تو یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں نواسیوں سے محبت کرنی ہے تو ایسی ہونی چاہیے. نواسوں سے پوتے سے پوتیوں سے محبت جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جب وہ انہوں نے اعلان فرمایا تھا حضرت ابو العاص، وہ جو قافلہ جو تھا مسلمان گئے مجاہدین اور پکڑ کے لے آئے سارے قافلے کو جو قریش مکہ کا تھا، وہ ذرا واقعہ اور وہ کیا تھا اعلان کر دینا کہ میں ان کو پناہ اپنی دیتا ہوں، وہ کیا واقعہ ہے ذرا بتائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب انتہائی اہم عنوان ہے، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ آج ہم بے اعتدالی بلکہ یوں کہیں کہ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ہر کوئی جسے قرآن کہتا ہے کلو حزب بما لدیہ فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش اور اترا رہا ہے. اور دین کی جو جامعیت ہے
اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور پھر آقا کی ذات پاک اور حضور کی اولاد اطہار، ان کے ساتھ جو تعلق کا ایک نوعیت ہے، اس کے اندر بھی ہمارے ہاں افراط و تفریط کا پہلو آ گیا۔ صحیح۔ جس طریقے سے اوورال ہم نے چیزوں کو بانٹ رکھا ہے، توحید کو، رسالت کو، صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، پھر اہل بیت کے اندر پھر اولادوں میں تقسیم کر دیا، ہاں جی، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یہ آپ کا اس پروگرام کے ذریعے پاکستانی ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ انہیں ایک جامع تصور جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اطہار کے حوالے سے ہے وہ ان تک کنوے ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 بیٹے، جن میں سے 2 سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک حضرت ماریہ قبطہ سے ابراہیم علیہ السلام، 2 یعنی حضرت قاسم اور عبداللہ جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ پاک سیدہ خدیجہ سے، اور سیدنا اور ایک ابراہیم بیٹے ماریہ حضرت قبطیہ ابراہیم ماریہ قبطیہ سے، اور آپ کی 4 بیٹیاں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطن پاک سے، بطن مبارک سے ہوئی۔ یہ وہ تصور ہے اولاد اطہار کا جس کو امت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور جیسا کہ محترم قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ جو محبت ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے نواسوں سے اور پھر اپنی نواسی سے، اس کے درمیان میرے آقا نے جو اعتدال امت کے سامنے پیش کیا ہے، امت کو بھی یہی رویہ حضور کی اولاد کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اور غازی صاحب پھر ہم دیکھتے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا، اس طرف جانے سے پہلے ہمیں حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے مناکحت کا رشتہ قائم ہوا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھانجے ہیں، سگے بھانجے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت حالہ جو آپ کی بہن ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت حالہ، جی حالہ، جی حالہ ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو ان سے یہ ان کے بیٹے، اور آپ کے گھر ظاہر بھانجے ہیں تو جو محبت کا رشتہ تھا، تو حضرت سیدہ خدیجہ نے یہ رائے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھانجے سے کر دیا جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں ایک سبق دیا امت کو کہ ہمیں اپنی بیویوں کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور اس احترام جو رائے تھی اپنی اہلیہ کی، آپ نے کہا کہ جیسے آپ کو پسند ہے آپ ویسے کر لیجئے، ٹھیک۔ تو ان کا نکاح ہو گیا۔ اور پھر ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے اور کتب سیر یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابو العاص بن ربی نے شوہر، ایک وفادار شوہر ہونے کا اور ایک وفادار داماد ہونے کا حق ادا کیا، جس کی حضور نے خود تائید فرمائی، آقا انعامدار نے اس کا اعلان فرمایا لا ریب کہ ابو العاص پر کفار نے بڑی کوششیں کی اور تگ و دو کی، اور خاص طور پر وہ واقعہ نوٹ کرنے والا ہے کہ جب حضور نبی کریم کی 2 بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں کے نکاحوں کے اندر تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ جو طبی شرافت تھی اور وہ جو ان کی اہلیہ کے ساتھ فطرت سلیمہ تھی، اور ان کی اہلیہ کا ان کے ساتھ جو محبت اور وفا کا بطور بیوی جو تعلق تھا، انہوں نے کہا تم جتنی بڑی بھی مجھے آفر کرو یا لالچ دو، میں کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا، ان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بڑا یہاں پہ بر موقع ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس دل اندر عشق سمانا اس نہیں مڑ جانا، پاویں سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا۔ کیا بات ہے۔ پھر یہ جو واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بعد ازاں جب وہ ایک قافلہ تجارت کے ساتھ شام کی طرف جا رہے، یہ واقعہ آپ نے بیان کرنا ہے، میں بہت مختصر وقفہ لے لوں، یوں ہی وقفہ سے آؤں گا تو آپ یہ واقعہ مکمل فرمائیں گے۔ جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى ویلکم بیک ناظرین کرام. جی دورانی صاحب وہ واقعہ آپ مکمل گزارش کر رہا تھا جی کہ جب حضرت ابو العاص بن ربی قافلہ تجارت لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے، ان کا بھی اسلام قبولیت کا وقت ابھی ان کا نہیں آیا تھا، تو مسلمانوں نے اس قافلے پر حملہ کیا اور مال تجارت وہاں سے انہوں نے لے لیا. ابو العاص وہاں سے فرار ہوئے اور وہاں سے واپس مدینہ کی طرف چھپتے چھپاتے پہنچے، اور حضرت زینب جو کہ مدینہ پہنچ چکی تھی، وہ بدر کے واقعے کے اندر تفصیلات شاید آگے آ جائیں گی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو بدر میں رہا کیا تھا بغیر فدیہ کے، تو شرط یہ رکھی تھی کہ آپ میری صاحبزادی کو جا کے بھیج دیں، زینب کو جا کے واپس بھیجیں گے. تو آپ زینب چونکہ مدینہ آ چکی تھیں تو وہ چھپتے ہوئے ان کے گھر جا کر پہنچ گئے. ٹھیک. رات کے وقت میں فجر کی جب نماز ہوئی تو حضرت زینب نے بعض روایات میں آتا ہے دروازے پہ کھڑا ہو کر، اور بعض نے کہا نماز میں جو عورتوں کی صف تھی وہاں سے آپ نے پیچھے سے کھڑے ہو کر ندا دے دی کہ ابو العاص کو میں نے پناہ دے دی ہے. حضور نبی کریم علیہ اونچی آواز میں فرمایا، اونچی آواز میں کہا. سب نے سنا. سرکار نے صحابہ سے کہا کہ تم نے سنا کہ جو آواز میں نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. کہا سرکار نے فرمایا جس کو زینب نے پناہ دے دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی ہے. یہ عورتوں کا ایک وقار ہے. دیکھیے کہ جو اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، عورتوں کا دیکھیں اسلام نے کیا عزت اور احترام اس معاشرے میں. جی عورت نے اگر پناہ کا اعلان کر دیا ہے تو اسے ریاست قبول کر رہی ہے. ریاست کی پروٹیکشن، ریاستی پروٹیکشن ہوگی. پھر سرکار دو عالم ان کے گھر تشریف لے گئے اور کہا اپنے مہمان کی عزت کرو. مگر چونکہ اب وہ حکم آ چکا تھا کہ اب جو کافر و مشرک ہے اس کا جو نکاح کا تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ، تو سرکار نے اس بات سے ممانعت کر دی، کہا ان کی عزت اور احترام کرو مگر اس بات سے اجتناب کرو. ٹھیک. تو اس طرح سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب وہ چلے گئے اب مکہ، وہ ملاقات کے لیے آئے اور سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پر احسان کریں اور میرا مال مجھے واپس کر دیں، چونکہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں میرے پاس. تو حضور نبی کریم نے صحابہ کرام سے فرمایا تو انہوں نے ان کا مال واپس کر دیا. اب وہ مال لے کر واپس مکہ جاتے ہیں اور مکہ والوں میں سے جس کی جو امانت تھی اس کو واپس کیا، اور پھر ان سے کہا کہ کیا تم راضی ہو، میں نے تمہارے ساتھ درست سلوک کیا، میرا رویہ، میں نے کسی کا مال رکھا تو نہیں، کسی کا مال تو نہیں رکھا، کسی کا مجھ پر حق تو نہیں ہے. سب نے کہا نہیں، آپ نے بہترین پارٹنر ہونے کا حق ادا کیا. تو کہا اب سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں اب اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. میں نے مدینہ میں نہیں کیا تاکہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے، اہل مدینہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اپنا مال نکالنے کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ بھی اور مکہ والے یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہمارا مال تلف ہو جائے گا، وہ تو مسلمان ہو گئے، وہ کسی اندیشے کا شکار نہ ہو جائیں. اس لیے تمہاری امانتیں ساری واپس کر کے اب میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اور اسلام کی قبولیت کے بعد پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بعض روایات میں آتا ہے کہ تجدید نکاح کیا، اور بعض میں آتا ہے کہ پچھلے نکاح کو ہی قائم رکھتے ہوئے ان دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج کو دوبارہ قائم فرما دیا. خان صاحب انہوں نے جہاں وہ مسجد عائشہ ہے وہاں تک جو تھا وہ سیدہ پاک کو جو تھا وہ پہنچایا تھا ان کے بھائی نے، جو ان کے بھائی تھے ابو العاص کے، تو وہاں سے حضرت زید بن حارثہ لے کے گئے تھے نا، اور ایک اور صاحب حارثہ کو حضور علیہ السلام نے ایک اور صحابی رضی اللہ انصاری تھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور وہ اس مقام پر رہے اور وہاں تک کنانا انہیں لے گئے. لیکن اس ضمن میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو اہل عمار بن اسود والی بات بھی آپ کا، جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں صرف ایک ہی صاحبزادی تھیں جنہیں محبتوں کی ان بلندیوں پر آپ نے پہنچایا. اس میں حضرت حسنین کے لیے تو یہ ہے کہ جی وہ حضور علیہ السلام کے دوش مبارک پر آپ کی پشت مبارک پر سواری کرتے تھے، دوش مبارک. اور یہ بھلا دیا جائے کہ ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے. حضرت امامہ سے حضور علیہ السلام نے کتنا پیار کیا،
پھر یہ کہ جس طرح آپ کی بیٹی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچتی ہیں اس پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اشکبار ہوئے. تو یہ چیزیں اس لیے سامنے نہیں لائی جاتی کہ ہمارا ایک سٹیٹس بن چکا ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی جو چھوٹ گئی، جو ختم نہیں ہوئی تھی، ترکنا علیہ فی الآخرین، اس کا مؤخر کر دی گئی تھی. اس کا بہترین مظہر ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ امام علی مقام ایک ایک بیٹا، ایک ایک بھتیجا، ایک ایک سب پیش کر رہے ہیں، سب کچھ وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاروں بیٹیوں کے ساتھ، وہ جو ہار کا ہم نے امامہ والا ذکر کیا، حضرت امامہ سلام اللہ علیہ کا، وہاں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یاد رکھنے چاہیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت میں سے یہ ہار اس کو دوں گا جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں. ازواج مطہرات کہتے ہیں جو افضل ترین ہے میرے اہل بیت میں سے، یہ افضل ترین ہے اور میں جن سے محبت کرتا ہوں. تو ازواج مطہرات کا خیال ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، مگر آپ نے اپنی نواسی کو نواز کر یہ بتایا کہ جس طرح حسنین کا ایک نانا ہونے کے ناطے میرے ساتھ دل میں مقام ہے، وہی مقام امامہ کا ہے. میری تمام بیٹیاں میری جگر کا ٹکڑا ہیں، میرے ساتھ ان کی محبت ہے. اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو العاص، ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں لیکن میری بیٹی کو رخصت کر دینا، اب انہوں نے اپنے بھائی کنانا کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تیر ترکش میں رکھے اور لے کر چلے. لیکن ایک بات یہاں پہ بڑی اہم ہے اپنا قادری صاحب، حبار بن اسود کو معاف کرنا. میں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا، آپ یقین کریں میں ہل جاتا ہوں. یہ واقعات ایک ہار والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واپس کرنا ہار، وہ جو منظر ہے، اور ایک یہ حبار بن اسود کو معاف کرنا فتح مکہ کے وقت، یہ رحمت اللہ عالمین ہی کر سکتے. انسانی بشری انسانی ہمت ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دیکھیں ہند بنت عتبہ کو معاف فرمانا، آپ دیکھیں واشی بن حرب کو معاف فرما دینا. کائنات، رب کی کائنات میں جتنے کلزم ہیں نا وہ سارے رحمت بن جائیں، اور وہ بھی چھوٹی بات رہ جاتی ہے رحمت اللہ عالمین کے مقابلے. اس کوئی شک نہیں، اس رحمت کی وسعت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. میں کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا ہے جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اذیت کس حد تک اذیت انہوں نے پہنچائی. میں یہاں چند اشعار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیویوں کا لباس ہیں اور بیویاں شوہر کا لباس ہیں. دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتی ہیں اور چھپاتے ہیں. بیوی انسانی رشتوں میں ایک ایسا رشتہ ہے جو شوہر کی شخصیت کے خد و خال اور اس کی کردار کی اتار چڑھاؤ سے بخوبی واقف ہوتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں یہاں آپ کے سامنے لبادہ تو اوڑھ سکتا ہوں، لیکن میری بیوی جو میرے بارے میں جانتی باہر کوئی نہیں جانتا. یہاں میں ابو العاص، سیدنا ابو العاص کی وہ چند اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور تب آپ کی رائے کیا تھی سیدہ کے بارے، سلام اللہ علیہ کے بارے میں. جب آپ شام کی طرف سفر کرنے جا رہے راستے میں آپ فرماتے ہیں ذکرت زینبہ لما درخت ارما، میری ذہن میں یادوں کی بمبارمنٹ ہو رہی ہے، یادیں اترتی چلی آ رہی ہیں جب میں نے ارم کو چھوڑا، جب میں نے اس جگہ کو چھوڑا. فرماتے ہیں فقلت سقیا لشخص یسکن الحرم، اللہ شاداب رکھے اس ذات کو جو حرم کے اندر مقیم ہے. وہ ذات اللہ اس کو اشارہ رسالت امام علیہ السلام کی جانب شاداب رکھے. بنت الامین فرماتے ہیں میری زوجہ جو ہے وہ کون ہے؟ صادق الامین کی صاحبزادی ہیں. اور صاف اب کیسے بیان فرماتے ہیں جزاہ اللہ صالحہ، اللہ میری صالح بیوی کو جزائے خیر عطا فرما دے. وَكُلُّ بَالٍ يُسْنِي مَلَّذِي عَلِمَا، اور ہر شوہر جو ہے اپنی بیوی کے بارے میں وہی تعریف کرتا ہے جو وہ جانتا ہے. اب ابو العاص کی یہ کلمات، اچھا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ابو العاص سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے سیدہ زینب سلام ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے زندگی ایسی پاکیزہ باوفا اور باحیا گزاری کہ جس پر شوہر جو ہے وہ وگرنہ عام طور پر. اچھا اس سے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے ان کو اللہ ہدایت دے، کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنی پیاری ترین عزیز ترین بیٹی کا نام زینب رکھتی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی بہن جو تھی، باجی اپنی جو ہمشیرہ تھی بڑی، اس سے محبت جو تھی، اس کی یاد جو تھی، اس کو یاد
قائم رکھنے کے لیے نام یہ بیٹی دیکھیں کا تاکہ وہ یادوں کے دریچے کھلے رہیں ہاں، اور ٹھنڈی ہوا آتی رہے اور زبان پر وہ نام آتا رہے تاکہ محبتوں کا احیاء اور اجرا جو ہے وہ ہوتا رہے۔ آپ دیکھیے جب تمام کفار نے زور لگایا کہ آپ کو بہتر سے بہتر رشتہ آپ کو دے دیا جائے گا اور آپ کو دولت دی جائے گی، آپ انہیں جو ہے اپنے آپ سے الگ کر دیں، فرمایا لا واللہ لا افارق صاحبت، خدا کی قسم میں کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا، کہ اللہ نے کائنات میں اس کا نعم البدل کوئی نہیں بنایا، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسالت امام علیہ السلام پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، یہ لوگ کر رہے تھے آپ کی ذات اور ان کو آفر ہے، ان کو آفر بھی دی پورے جا رہی مکہ میں سے دیکھ لو بڑے سے بڑے خاندان کی حسینہ جو ہے اس سے تمہاری شادی کرتے کر رہے ہیں، لیکن نہیں ماننے۔ اور دیکھیں تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ سارے دورانیے میں ابو العاص کی زبان پر، سیدنا ابو العاص کی زبان پر ایک کلمہ بھی نہیں آیا، نہ اپنی زوجہ کے بارے میں، نہ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی گلہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دورانی صاحب غازی صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّہ، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، جان و مال اور عزت و آبرو کی۔ تو نیک بیویوں کی جو وصف اللہ نے بیان کیا وہ درجہ کمال میں اگر پایا جاتا ہے تو آقا نامدار کی بنات طیبات کے اندر پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تربیت کہاں کی ہوئی ہے؟ تربیت اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ اگر ہرزہ سرائی کرو گے تو تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آئے گا۔ یقیناً اس بات کو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی ہے، ہماری کیا حیثیت ہے ہم ان کے بارے میں کوئی کمزور بات کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یقیناً ان کی تربیت حضور نبی کریم علیہ السلام کی ابھی 30 سال کی عمر میں تھے جب آپ کی ولادت ہوئی، اور 10 سال کا عرصہ جس میں سے 5 سال تو بطور خاص پہلے خصوصی توجہ کے ملے، بعد میں تو جب بوجھ نبوت کا اعلان آپ نے کیا تو پھر ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہو گئی، مگر وہ جو پہلے 5 سال تھے اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ، اچھا بوجھ نہیں کہنا، وہ ذمہ داری ایک، ہاں وہ تاج نبوت جو تھا اس کا۔ بعد ازاں پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اب وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین سلام لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بھی سلام ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی آپ کو سلام ہے، اور حضور سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کھانے میں کچھ لا رہی ہیں، آپ انہیں میرا سلام دیجئے گا، اور جنت میں ایسے محل کی بشارت دیجئے گا جہاں پہ نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ دیکھا سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا محل معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، سرکار نے دیکھا اور اس کی خبر خود حضرت سیدہ کو آپ کی حیات طیبہ کے اندر دے دی گئی۔ اچھا وہ سیدہ زینب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبختوں نے زخمی کیا تھا حرم کعبہ میں، تو جب پتہ چلا تو چھوٹی سی تھی ابھی، اور پانی لے کے گئی اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا چہرہ اندر اس پہ پانی سے، وہ بدبخت کافر لوگ ان میں سے کوئی جو بھی ان سے ہرزہ سرائی ہو سکتی تھی، کوئی گرد اڑا رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، یہ پانی کا پیالہ لے کر جاتی ہیں، اپنے بابا کے چہرے کو صاف کرتی ہیں اور پانی پلاتی ہیں ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے میری بیٹی اپنے دل میں کوئی خدشہ نہ لانا، اللہ تعالیٰ نے جو مشن جو میرے سپرد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا اور آپ کے بابا کا نام سربلند ہوگا۔ آپ حوالے سے فکر مند نہ ہوں اس حوالے سے، انہیں آپ حضور ان کو تسلی دے رہے ہیں اور وہ آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی فرما رہی ہیں۔ کیا لاڈیاں ہوں گی جی، سبحان اللہ، ہائے ہائے اس بیٹی کی، سبحان اللہ۔ اچھا جی ان کا وصال پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بہت ہی آپ غمگین تھے، کوئی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں کہا کرتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ٹھیک، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو پھر ابو لہب کے بیٹے کے لیے یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ جا تجھے جنگل کا کتا کھائے، اوئے ہوئے کھایا پھاڑ دیا شیر نے۔ یہ بیٹی سے محبت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دی۔ اب سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب سے اس اونٹ سے گریں اور آپ کو تکلیف ہوئی، اس کے بعد آپ صحت یاب نہیں ہو سکی، 2 سال یہ 8 ہجری تک بڑی تکلیف سے آپ نے گزارے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تکلیف کی وجہ سے آپ بھی تکلیف میں رہے۔
پھر جب حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ نے مل کر ان کو غسل دیا تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اور عمل سے بیٹیوں کے ساتھ محبت کا ایک اور مظہر ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ اپنی خاص چادر عطا فرماتے ہیں، اور ان کے غسل کے بارے میں ہدایات کہ بیری کے پتے ڈالو، فلاں جگہ کا پانی منگواؤ، اس کو اس طرح دینا، دائیں طرف سے آغاز کرو۔ اب یہ جو قبر میں تبرک آپ کا جا رہا ہے، کیا یہ اہل ایمان کے لیے ایک مجدہ جہاں فضا نہیں ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ نسبتیں کام نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک قبر میں رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ تبرکات قبر میں بھی فائدہ دیتے ہیں، آثار ان کے بھی درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولانا محمد وعلى سيدنا علي ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ سورہ یاسین کی فضیلت ہے، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو نزا کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھا کریں۔ امیر المومنین سید علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا زبردست ان کی حیات پاک کے حوالے سے مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، آج ایک کتاب بڑی اہم جو آئی ہے، یہ عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ الحامد النہدی المکی، اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی وسیم اکرم قادری صاحب نے۔ مشتاق بک کارنر اردو بازار نے یہ کتاب جو میں دکھا رہا ہوں چھاپی ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا ہے مختصر سا، تمام ہماری عبادات اور تمام جو روزمرہ کے معمولات ہیں سنت کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، تبرکات، ان کی اہمیت، احادیث، ہر چیز پہ ایک حدیث جو ہے وہ انہوں نے اس پہ دی ہے۔ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ ہم پھر حافظ محمد عثمان چشتی سے منقبت بارگاہ سیدہ میں سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی عثمان۔ رسول اکرم کی شاہزادی عظیم و اعلیٰ جناب زینب خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ کے جگر کا ٹکڑا
زینب رسول اکرم کی شاہزادی، نبی کے گھر کی کلی ہے پہلی، مہاجرہ بھی ہے مومنہ بھی، نبی کے گھر کی کلی ہے پہلی، مہاجرہ بھی ہے مومنہ بھی، نبی کی نسبت سے آپ کا ہے مقام اونچا، جناب زینب نبی کی نسبت سے آپ کا ہے مقام اونچا، جناب زینب، جناب زینب نے دین کی خاطر بڑے علم جان پر سہے تھے، جناب زینب نے دین کی خاطر بڑے علم جان پر سہے تھے، کفن کی خاطر جنہیں نبی نے، کفن کی خاطر جنہیں نبی نے لباس بخشا، جناب زینب رسول اکرم کی شاہزادی، رسول اکرم کی شاہزادی، عظیم و اعلیٰ جناب زینب، خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ کے جگر کا ٹکڑا، جناب زینب، اور حضور کرتے تھے پیار ان سے، ہے راضی پروردگار ان سے، نبی سے ساجد ملی دعائیں، شہید عرفہ جناب زینب، علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم